ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شے رب سے زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین اور دین اسلام کی مقدس ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ ایسا کاٹ کرے گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ بس 11 دن عمل کر لیں، 11 دن یا 7 دن، جتنے دن بھی آپ کر سکتے ہیں اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ بڑے مجرب گھڑیاں ہیں یہ، اور اگر آپ لوگ تہجد کے وقت کریں گے نا، یقین کریں اتنی آپ لوگوں کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ کیونکہ میرے بھائیوں، یہ بتائیں بخشش ہے کیا؟ اللہ پاک جب تہجد کے وقت فرماتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا، تو بخشش کا مقصد یہ ہوتا ہے صرف جہنم سے آزادی نہیں، یا صرف جنت میں داخلہ نہیں۔ یقین کریں اللہ پاک سے اگر ہم لوگ مانگیں کہ میرے مالک مفلسی سے بھی مجھے بخش دے، تو اللہ پاک اس سے بھی بخشش عطا کرے گا۔ اگر آپ لوگ کہیں محتاجگی سے بخش دے، اللہ پاک محتاجی سے بھی بخش دے گا۔ آپ نوکری کر کر کے پریشان ہو گئے، آپ چاہتے ہیں میں اپنا کاروبار کروں، میں کسی اور کی غلامی نہیں کروں۔ اللہ پاک نے مجھے اشرف المخلوقات میں پیدا کرا، مجھے اشرف بنایا، ہر مخلوق پر اشرف رکھا، تو میں کیوں کسی کے پاس نوکری کروں؟ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں، یقین کریں اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں، اور اس وقت کر کے دیکھیں جب رب خود فرما رہا ہے کہ آپ بخشش کروا، تو آپ اللہ پاک سے مانگے نا۔ اللہ پاک نے کوئی قید تو نہیں لگائی کہ بخشش صرف جہنم سے کروں گا، جنت میں داخلہ کروں گا۔ بے شک بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے علاوہ بھی تو اور بھی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ لوگوں نے اس عمل کو سجدہ ریز ہو کے 71 مرتبہ اگر آپ لوگوں نے کر لیا، 71 ٹائمز، لیکن سجدے کی حالت میں آپ لوگوں نے، یہ دیکھیں وہ حالت ہے کہ زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہے نا وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جو آپ کے اور فرشتوں کے درمیان، اللہ کے درمیان جو فرشتے بیچ میں آ جاتے ہیں، کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو فرشتے لے کے اڑتے ہیں، اللہ پاک تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب آپ لوگ سجدے میں جا کے آپ دعا مانگتے ہیں کہ آپ کسی بھی مکتب فکر سے ہیں، کوئی بھی ہے، کسی بھی مکتب فکر سے ہے، آپ کسی کے بھی علماء کرام کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یہی بات کہے گا، سجدے کی حالت میں رب کے سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے۔ بے شک قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری شے رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن کہیں یہ نہیں آتا کہ بندہ اللہ کے قریب ہے۔ لیکن ایک ذریعہ بتایا، سجدے میں اللہ پاک کے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سجدے کی حالت میں 71 مرتبہ صرف 71 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اور جو کلمات آپ لوگوں نے پڑھنے ہو، کلمات بڑے مجرب ہیں، وہ تسبیح یقین کریں ملائکہ کی تسبیح ہے، اور وہ تسبیح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کری تھی، اور حیات الانبیاء کے اندر یہ موجود ہے۔ اب میں اس وقت تو موجود نہیں تھا، لیکن جو کتاب میں مفسرین نے لکھا، تو لہٰذا ان کو ہم مانتے ہیں اور ان کی بات پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ ان کی بتائے گئی طریقے پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پلے بچے گا کیا؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگوں کو یہ بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم بزرگوں کی بتائی گئی حکایات پر یا پھر ان کے بتائے ہوئے عملات پر۔ بات یہ ہے کہ ہر دور میں ان علماء کرام اور مفسرین کے ذریعے سے تو دین ہم تک آیا ہے۔ ڈائریکٹ ہم تک دین کیسے آ گیا؟ ڈائریکٹ تو ہم لوگ قرآن نہیں سمجھ سکتے، ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے بھی ترجمہ کسی کا اٹھانا ہے۔ اب اس نے ترجمہ صحیح کرا ہے یا نہیں کرا، آپ خود سوچیں۔ آپ اس میں فرق کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اسماء اور رجال سے واقف ہیں، کہ آپ لوگ جو اس پہ 111 علوم چاہیے ہوتے ہیں اس کو لکھنے کے لیے، تفسیر لکھنے کے لیے اور ترجمہ لکھنے کے لیے، کیا آپ ان علوموں پہ فائز ہو سکتے ہیں؟ اور ان علوموں پہ فائز ہونے کے لیے بھی آپ لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا الغرض آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو بالکل سچے دل کے ساتھ اور ایمان کی پختگی کے ساتھ اور اپنے آپ کو ثابت قدم جانتے ہوئے، شیطان کے ہر وار سے بچتے ہوئے صرف 71 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ بہت مشکل 71 مرتبہ ہوتا ہے کتنا، آپ خود بتائیں۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی تعداد ہے، سب سے کم تھا تو بتا رہا ہوں، آپ چاہے تو بڑھا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ نہیں کر پاتے، چھوٹے عمل پسند کرتے ہیں، تو چھوٹے عمل کر لیں۔ لیکن جو چاہتے ہیں بڑے عمل کرنا، وہ دیکھیں چھوٹے عمل کو بڑا کر تعداد میں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ نے کرنے کے پہلے عمل آپ لوگ سماعت کر لیں، اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو اس عمل کی خاص اجازت چاہیے، آپ چاہتے ہیں آپ کو خاص اجازت ملے، تو آپ لوگوں نے ویڈیو لازم پوری دیکھنی ہے۔ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، کمنٹ کے اندر اپنا نام لکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، خاص اجازت آپ کو مل جاتی ہے نا، کسی چیز کی اجازت آپ کو مل جاتی ہے، تو اس کا پھر طریقہ کار یہ اور ہوتا ہے، کیونکہ علماء کرام نے یہی بتایا ہے کہ اگر کوئی چیز تمہیں دے اور وہ تمہیں اجازت دے، تو اس کے بعد وہ چیز تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا اجازت کی میں نے اور بھی بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں، آپ اگر میری روزانہ کے سننے والے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا۔
تو لہٰذا ہم کوئی اجرت تو لیتے نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرے یہ نمبر ہے اس پہ کر دیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ اللہ پاک ہم بے شمار کا نواز دیتا ہے، اور اللہ پاک نے اس قابل کرا کہ دوسروں کی بھی مدد کرنے والے بنایا ہوا ہے، میرے رب نہیں بنایا ہوا ہے۔ وہ چاہے تو آج محتاج کر دے، وہ چاہے تو دوسروں کی مدد میری ذریعے سے کرا دے، کیونکہ وہ تو مسبب الاسباب ہے۔ تو لہٰذا آپ نے تہجد کے وقت کرنا ہی عمل 4 رکعت پڑھ لیں، پہلے 2 کر گیا، ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں، 3 بار پڑھ لیں، تو 4 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، 2 کر گئے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سجدے میں جا کے یا وہاب بحق کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ میرے بھائیوں اس کا مطلب کیا ہے؟ یا وہاب، اے غیبوں کی کنجیاں رکھنے والے، دینے والے، غیبوں کے خزانے دینے والے، سلامتی والا رزق دینے والے، بہت سارے اس کے معنی بنتے ہیں۔ بحق کے تجھے واسطہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کا یعنی کہ تو سب سے بڑی پاک ذات ہے، اور تو ہی ہے جو تعریفوں کے قابل ہے، وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم، اور تو بڑا عظیم بھی ہے۔ تو یہ ملائکہ کی تسبیح ہے جو فرشتے پڑھتے ہیں۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جو وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، تہجد کے وقت سجدے کی حالت میں 4 رکعت آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوں گی تہجد کی، اور اس کے بعد یا وہاب بحق کے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ لوگ یہ پڑھیں گے تو اللہ پاک کس طرح سے آپ پر نعمتوں کی بارشیں فرمائے گا، آپ خود بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے آج بتائیں آپ کہ اللہ پاک کس طریقے سے پھر آپ کو عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں بات یہ ہے، ہمیں مانگنا صحیح طرح سے نہیں آتا۔ اگر ہم لوگ اللہ پاک سے مانگنے کا ایک اچھا طریقہ سیکھ لینا، یقین کریں یہ ہم لوگ جو اتنے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں نا، اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ 71 بار سجدے کی حالت میں آپ پڑھ کے دیکھیں، سر اٹھائیں اور مانگیں دعا ہاتھ اٹھا کے، رب ذوالجلال تیری توفیق سے سب سو رہے ہیں، میرا پورا گھر سو رہا ہے، لیکن میں تیری محبت حاصل کرنے کے لیے، تیری رضاعت حاصل کرنے کے لیے، تیرا دوست بننے کے لیے، تیرا ولی بننے کے لیے میں آیا تیرے پاس، تیری عبادت کری۔ میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے میں 1000 رکعتیں پڑھوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، بہت ہی عاجز انسان ہوں، بہت ہی عاجز انسان ہوں، مجھ میں میں بہت تو گناہگار بڑا ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے، اور جو کچھ بھی پڑھا اس کو قبول کر لے، چھوٹی سی دیہاڑی کری اس کو قبول کر لے، اس کے واسطے سے بخش دے میرے تمام گناہوں کو، بخش دے میری آل کو، میری اولاد کو، بخش دے پوری امت کو، بخش دے میری غریبی کو، بخش دے میری محتاجی اور مفلسی کو۔ اس طریقے سے ہم مانگتے جائیں اللہ پاک سے اچھے انداز میں، جو مانگنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے اس طریقے کے عین مطابق مانگنا شروع ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ آپ کے لیے یقین کریں ایسا وظیفہ ہے نا، ایسی کاٹ کرے گا، 11 دن 7 دن جب بھی آپ اٹھے نا یہ کر لیا کریں بس۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا، چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔